مشترکہ اجلاس کا سجے گا آج میدان، حکومت اور اپوزیشن کا امتحان، ای وی ایم اوورسیز ووٹنگ سمیت 29 بلز ایجنڈے کا حصہ۔ نمبر گیم میں برتری کے لیے سرکار اور حزب اختلاف کی سر توڑ کوششیں، سپورٹس مین ہمیشہ جیت کے لیے میدان میں اترتا ہے۔ عمران خان کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے متعلق سوال پر جواب۔ سر کل کے اجلاس بارے میں آپ کوئی ایک کمنٹ کیجیے گا سر، کل کے اجلاس کتنے پر امید ہے سر کبھی کبھی کمنٹ کر دیا کریں سر۔ اسپورٹس مین ہوتا ہے نا، وہ جب قدم رکھتا ہے نا گراؤنڈ میں تو وہ ہمیشہ سمجھتا وہ جیتے گا۔ مشترکہ اجلاس کا 58 نکاتی ایجنڈا 6 صفحات پر مشتمل کلبھوشن یادو اور عالمی عدالت انصاف سے متعلق بل بھی آج پیش ہوں گے۔ گوادر پورٹ میری ٹائم ایجنسی اور نجکاری کمیشن کے ترمیمی بلز بھی ایجنڈے کا حصہ۔ سر ای وی ایم پہ شکست دے پائیں گے حکومت کو؟ پوری طرح مقابلہ کریں گے۔ متحدہ اپوزیشن کا متنازع قانون سازی کا راستہ پوری قوت سے روکنے کا اعلان، شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے، تمام ارکان کو اپنی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ افواہیں گشت کر رہی ہے، یہ صرف افواہیں ہی نہیں بلکہ حقیقت کے قریب تر باتیں ہیں کہ چھوٹی جماعتیں جو ان کی اتحادی ہیں ان کو ادارے دباؤ میں لا کر کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ نے اجلاس میں جانا ہے۔ آخر ضرورت کیا ہے کہ یہ سب کچھ 19 نومبر سے پہلے کرنا ہے؟ یہ سارے معاملے کو مشکوک بناتا ہے۔ یہ تیسرا چوتھا جج ہے جو اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے، اس کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے۔ حکومت نے 19 نومبر سے پہلے سب کچھ ٹھیک کرنے کی خواہش کیوں کی؟ چھوٹی جماعتوں کے اراکین کو فون کر کے آنے اور اپوزیشن کو نہ آنے کا کہا جا رہا ہے۔ جب اس وزیر اعظم کو باس کہا جاتا ہے تو دکھ ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی گفتگو، سابق چیف جج رانا شمیم کے معاملے پر عدالتی تحقیقات کا مطالبہ۔ تاریخ میں یہ مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کو توڑنے کے مترادف سمجھا جائے گا۔ حکومت مانگے تانگے کی اکثریت کے ذریعے بلز بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے، شہری رحمان کا ٹویٹ۔ یہ جو بڑے بڑے لندن کے اندر بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں، یہ سارا یہاں سے پیسہ گیا ہوا ہے۔ جو آج تک یہ نہیں بتا سکتے کہ جو 4 اربوں روپے کی آپ نے فلیٹس لیے ہوئے لندن میں، وہ کدھر سے پیسہ آیا ہے؟ جس دن سے ہم آئے ہیں کہتے جی گورنمنٹ کو گرا دو، آج گئی تو کل گئی، پرسوں گئی۔ وہ کیوں چاہتے ہیں یہ؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 5 سال کے بعد انشاءاللہ جو گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھی جائے گی، ان کو خطرہ ہے کہ ان کی سیاسی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اپوزیشن پہلے دن سے حکومت کو گرانا چاہتی ہے۔ ان کو 5 سال پورے ہونے پر دکانیں بند ہونے کا خدشہ ہے۔ لندن فلیٹس چوری کے پیسوں سے بنائے گئے، معلوم نہیں اپوزیشن ووٹنگ کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال سے کیوں ڈرتی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے کا اندیہ، لیلا انٹرچینج تا جہلم سڑک کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ پچھلی حکومتوں نے زمین مالکان کو فائدہ دینے کے لیے موٹر وے بنائی، پہلے جان بوجھ کر کمیشن بنانے کے لیے پروجیکٹ بنائے جاتے تھے۔ فواد چودھری کا خطاب، لیلا انٹرچینج تا جہلم 128 کلومیٹر سڑک 2.5 سال میں مکمل ہوگی، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان کے انکشافات کا از خود نوٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت، رانا شمیم غیر حاضر، خبر شائع کرنے والے تمام فریقین کو توہین عدالت نوٹس جاری۔ عدالت نے شوکوز نوٹسز پر 7 روز میں تحریری جواب مانگ لیا۔ 26 نومبر تک سماعت ملتوی، تمام فریق پھر طلب۔ بیان حلفی میں لگائے گئے الزامات سنگین نوعیت کا مس کنڈکٹ، رانا شمیم کا فرض تھا ایسا سنتے تو فوری سپریم جوڈیشل کونسل رجوع کرتے۔ ججز پر تنقید ہو سکتی ہے مگر انصاف فراہمی میں رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔
وزیر اعظم عمران خان کا چودھری شجاعت کے صاحبزادے سے رابطہ، والد کی جلد صحت یابی کے لیے دعا، نیک خواہشات کا اظہار۔ قومی سلامتی ورکشاپ کے شرکاء کا GHQ کا دورہ، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا قومی سلامتی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ قومی رد عمل پر زور۔ پاک فوج ملکی سلامتی کو درپیش تمام خطرات کے خلاف ہمہ وقت تیار ہے، سپہ سالار۔ شہباز شریف TT اسکینڈل میں پیش رفت، 2 سال سے مفرور مرکزی ملزم علی احمد اسلام آباد سے گرفتار، راہداری ریمانڈ کے لیے آج احتساب عدالت راولپنڈی پیش کیا جائے گا۔ نسلا ٹاور گرانے کے حکم کے بعد FIA متحرک، سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی اور PCHS کی بھی تفتیش کرنے کا فیصلہ، تفصیلات طلب۔ ڈالر کی قدر میں مسلسل دوسرے روز کمی، انٹر بینک میں 40 پیسے سستا 174 روپے 89 پیسے کی سطح پر بند، اوپن مارکیٹ میں 80 پیسے سستا 177 روپے میں ٹریڈنگ۔ مقبوضہ وادی میں لہو میں ڈوبا ایک اور دن، سری نگر میں مزید 4 کشمیری بھارتی بربریت کا شکار، ایک ڈاکٹر اور 3 تاجر شہید، لواحقین کا قابض فورسز سے شہداء کی میتیں واپس کرنے کا مطالبہ۔ دنیا بھر سے سکھ برادری کے دباؤ پر بھارت مجبور ہو گیا، آج سے کرتارپور راہداری کھولنے کا اعلان، پاکستان کی جانب سے زائرین کو جانے کی پہلے ہی اجازت۔ کرکٹ دیوانوں کے لیے بگ نیوز، پاکستان کو ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کی میزبانی مل گئی، اس سے پہلے 1996 میں ورلڈ کپ کو ہوسٹ کیا تھا۔ PCB کی مبارکباد، 2024 کا ورلڈ کپ امریکہ اور ویسٹ انڈیز، 2026 کا ورلڈ کپ بھارت اور سری لنکا میں شیڈول۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کی میزبانی ملنا فخر کی بات، پاکستان کو عالمی ٹیموں کی بہترین میزبانی کر کے دکھانے کا موقع ملے گا، لاکھوں مداحوں کو خوشی ملے گی، چیئرمین PCB۔ کپتان بابر اعظم اور شعیب ملک بھی ڈھاکہ پہنچ گئے، قومی کھلاڑیوں کی بنگلہ دیش میں بھرپور ٹریننگ، ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق کی زیر نگرانی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس، سیریز کا پہلا میچ 19 نومبر کو شیڈول۔ امریکہ اور روس کی افغانستان کے لیے خصوصی نمائندوں کی ماسکو میں ملاقات، طالبان کو بین الاقوامی برادری کی توقعات پر پورا اترنا ہوگا، تھامس ویسٹ۔ امریکہ اور چین کے سربراہان کی آن لائن میٹنگ، دونوں سربراہان مملکت کا موجودہ کشیدگی ختم کرنے پر زور، واشنگٹن اور بیجنگ کی مسابقت کو تصادم میں نہ بدلنا اولین ترجیح، صدر جو بائیڈن۔ جنگ بندی کے بعد پھر کشیدگی، آرمینین فوج کا سرحدی پوسٹ پر اچانک حملہ، آذری فورسز کی جوابی کارروائی میں 15 حملہ ور ہلاک، متعدد گرفتار۔ سعودی ولی عہد کا دنیا کا سب سے بڑا نیوم انڈسٹریل سٹی اوکاساگون بنانے کا اعلان، $500 ارب کی لاگت کا تخمینہ، پروجیکٹ ویژن 2030 کے منصوبے کا حصہ۔ اور اسلام آباد میں ونٹیج گاڑیوں کا میلہ، نایاب کاروں کو دیکھنے کے لیے دیوانے کھچے چلے آئے، خواتین کی بھی شرکت۔